ناظرین، اچھا وقت، خوشیاں جب آپ کی دہلیز پہ آتی ہیں تو شاید کہ دستک دے کے آتی ہیں، لیکن برا وقت اور جو انہونی آپ کے ساتھ ہونی ہوتی ہے وہ کبھی بھی آپ کی دہلیز پر دستک دے کر نہیں آتی۔ اچھا وقت، اچھا زمانہ جب آپ کے اوپر ہوتا ہے تو آپ اپنے زوال کو بھول جاتے ہو، اپنے عروج میں اس قدر مست ہوتے ہو کہ آپ کو یہ علم نہیں ہوتا کہ اس عروج کے ساتھ اللہ نے زوال اور زوال کے ساتھ عروج بھی رکھا ہوتا ہے۔ لیکن آپ اپنی زندگی کی خوشیوں میں اس قدر مگن ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ اگلا لمحہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن کامیاب انسان وہی ہے جو اپنے عروج کے ساتھ اپنے زوال کی پہلے فکر کرتا ہے اور اس کی تیاری کرتا ہے۔ کسی بھی انسان کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ برا وقت کب آئے گا، کیسے آئے گا اور اس کے کیا نتیجہ ہوگا، اس کے کیا اثرات ہوں گے اس کی زندگی میں اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ تحریک انصاف نے 3 سالہ دور کا جو ایک بہترین وقت اپنا گزارا، وہ ایک بہترین بھی نہیں کہہ سکتے لیکن کہیں نہ کہیں ایک اچھا وقت تھا، اقتدار ان کے ہاتھ میں تھا، وقت ان کے ہاتھ میں تھا، لیکن اس اچھے وقت کے ساتھ انہوں نے اپنے برے وقت کی کہیں نہ کہیں تیاری نہیں کی۔ جب تحریک انصاف پہ جو مصیبتوں کا یہ کے بعد دیگر سلسلہ شروع ہوا ہے وہ ایک نہ ایک دن تو ختم ہو ہی جائے گا، کیونکہ کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی اور کوئی بھی خوشی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، ہر چیز کا ایک اینڈنگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ ہاں، فرق یہ پڑتا ہے کہ اچھی چیزوں کا اینڈ بھی اچھا ہی ہوتا ہے اور برے کاموں کا انجام بھی برا ہی ہوتا ہے، اور اس کے اثرات نہ صرف ایک شخص یا ایک جماعت پہ ہوتا ہے بلکہ وہ پورے معاشرے کو اپنی اچھائی اور برائی سے لے ڈوبتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہی تحریک انصاف کی اچھائی اور برائی نے پورے معاشرے کو اس دلدل میں دھنسا کر رکھ دیا ہے جو بظاہر تو وہ قبول نہ کرے، لیکن حقیقتاً جو بات ہے وہ یہی ہے کہ ثانیہ 9 مئی نے پاکستان کا جو سٹیٹس تھا انٹرنلی طور پر وہ بے حد ڈیمیج کیا ہے، اور ثانیہ 9 مئی یہ ایسا بڑا واقعہ ہے جس پہ تحریک انصاف کی جو معافی تلافی ہے وہ بے حد مشکل ہے۔ آج پی ٹی آئی سیکریٹریٹ آفس میں پولیس کی جانب سے دھاوا بولا گیا اور پی ٹی آئی کے جو لیڈر تھے حسن راؤف صاحب اور بیرسٹر گوہر، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ پہلے تو یہ خبر آ رہی تھی کہ بیرسٹر گوہر کو بھی گرفتار کیا گیا، لیکن بعد میں بیرسٹر گوہر نے خود ہی تردید کر دی اور انہوں نے کہا کہ مجھے گرفتار نہیں کیا گیا تھا بلکہ میں حسن راؤف کے ساتھ جو پولیس کی جو قانونی کام تھے، قانونی کارروائی تھی، لیگل ورک تھے، میں ان کو کمپلیٹ کرنے گیا تھا، مجھے گرفتار نہیں کیا گیا تھا۔ تو تحریک انصاف کے لیڈرز ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اپنے پی ٹی آئی کی جو سیکریٹریٹ آفس تھا ہم اس میں بیٹھ کر سپریم کورٹ نے جو آج سے کچھ روز قبل سپریم کورٹ نے جو آرڈر دیا تھا مخصوص نشستوں کے حوالے سے کہ اپنے جو لیڈرز ہیں ان کی جن کی مخصوص نشستیں تھیں ان کے نام اور کاغذات وغیرہ جمع کروائے، تو ہم اس حوالے سے ہی 15 دن کے اندر ہمیں یہ معاملہ سارا پورا کرنا تھا۔ تو ہم اس حوالے سے سیکریٹریٹ آفس میں اپنے دفتر میں بیٹھ کے ہم یہ کام پورا کر رہے تھے، جس پہ ایک دم آ کے پولیس والوں نے دھاوا بولا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ یہ 2 سوال اٹھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے سیکریٹریٹ آفس پہ پولیس نے جو دھاوا بولا ہے کیا یہ قانونی طور پر ہوا ہے؟ سیکریٹریٹ آفس ہے، وہاں پہ کوئی غیر قانونی جو اقدام ہے وہ سر انجام دیے جا رہے تھے جس پہ وہاں پہ پولیس کا دھاوا بولا گیا، یا پھر یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو آرڈر دیا تھا ان کی جو فائلز ہیں ان کی جو تاکہ وہ اپنے نام وہاں پہ جمع نہ کروا سکے، اپنی مخصوص نشستیں نہ حاصل کر سکے، اور ایک نیا جو پلندہ ہے، ایک نیا جو ڈرامہ ہے وہ ایک کھل جائے، جو سارا دھیان ہے، سارے مقدمات ہے وہ ان کا رخ اس طرف مڑ جائے۔ ابھی تک کی جو اطلاعات ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ تحریک انصاف کی جو لیڈرز ہیں وہ سیکریٹریٹ آفس میں ملک کی سالمیت کے خلاف کچھ پروپیگنڈا کر رہے تھے، اور کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ ان کے جو لیڈرز ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہمارا جو اگلا مشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بانی عمران خان صاحب کو جلد از جلد رہا کروانا چاہتے ہیں۔ اور اس حوالے سے سیکریٹریٹ آفس میں کیا بات چیت ہو رہی تھی، کیا میٹنگ ہو رہی تھی، کیا پروپیگنڈا ہو رہا تھا، یہ تو ایک مضبوط ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک بار پھر ملک کی سالمیت کو سانحہ نامہ کی طرح بٹھانے کے لیے ایک پروپیگنڈا، ایک مکمل منصوبہ تیار کیا جا رہا تھا جس کا علم پولیس کو ہو گیا، اور اس کے بعد پولیس نے وہاں پہ چھاپا مارا اور وہاں سے ان کو جو اس وقت میٹنگ چل رہی تھی ان کے جو لیڈ تھے کر رہے تھے حسن راؤف صاحب، بیرسٹر صاحب، اور ان سب کو گرفتار کر لیا۔ بعد از جو پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں انہوں نے جو موقف اختیار کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں جو سپریم کورٹ نے ہمیں مخصوص نشستوں کے حوالے سے ہمارے جن امیدوار
امیدواروں کو, خواتین اور جو مرد امیدوار ہیں ان کے فارم وغیرہ مانگے تھے 15 دن کے اندر, تو ہم اس حوالے سے اپنی میٹنگ کر رہے تھے اور اپنے فارم وغیرہ سارے ریڈی کر رہے تھے, جس پہ انہوں نے آ کے چھاپا مارا اور ہمارے دفتر سے وہ جو ضروری کاغذات تھے, ہمارے الیکٹرانک اکوپمنٹ تھے, مثال کے طور پر لیپ ٹاپس تھے یا ان کے جو سسٹمز تھے یا جو بھی ان کا سارا ڈیٹا تھا, وہ سارا پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے. جبکہ پولیس نے جو اپنی تحویل میں ڈیٹا لیا ہے یہ تو اس کی ری چیکنگ ہوگی تو پتہ چلے گا کہ جو ڈیٹا تھا وہ واقعی سپریم کورٹ نے جن امیدواروں کے نامزد کیے تھے ان کے ڈاکومنٹس تھے, ان کی تحریریں تھیں, یا پھر واقعی ایک نیا منصوبہ ایک بار پھر ثانیہ نومئی والا کریٹ ہونے جا رہا تھا جس کو ناکام بنا دیا گیا. یہ تو بعد میں پتہ چلے گا جب اس کی مکمل تفتیش ہوگی, کارروائی ہوگی. ناظرین, یہاں پہ میں ایک بات بتا دوں کہ ہمارا ملک مزید کوئی ثانیہ عظیم برداشت نہیں کر سکتا. کی وجہ یہ ہے کہ ملک کی سالمیت نہ صرف ثانیہ نومئی میں داؤ پہ لگی ہے, بلکہ جو نوجوان نسل ہے وہ بری طرح تباہ و برباد ہو چکی ہے. ملک کی معیشت جو ہے وہ خطرناک حد تک ڈاؤن ہو چکی ہے. آئے دن ہمارا جو اسٹاک ایکسچینج ہے کبھی وہ بڑھتا ہے کبھی وہ نیچے آتا ہے. ہمارا اکانومی گروتھ ریٹ جو ہے کبھی بہت اب چلا جاتا ہے کبھی بہت نیچے آ جاتا ہے. اس کی وجہ یہی اپس اینڈ ڈاؤنس کی, کیونکہ اسٹیبلٹی جو ہے وہ مستقل نہیں رہ پا رہی ہے. جب ملک کی سالمیت پر حملہ ہوتا ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ جو ٹریڈنگ سسٹم ہے وہ ہمارا رک جاتا ہے. ہمارا امپورٹ ایکسپورٹ کا جو سسٹم ہے اس پہ بری طرح افیکٹ ہوتی ہے یہ چیزیں, جس کے بعد ہماری جو معیشت ہے جب وہ بری طرح متاثر ہوتی ہے تو وہ پھر ملک کو اندرونی طور پر کمزور کر دیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان مزید کسی بڑے ثانیہ کو افورڈ نہیں کر سکتا ہے. لیکن دعا ہے کہ وہ تمام لوگ جو اس شر میں ملوث ہیں, ملک کی سالمیت کو بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, ملک کی سالمیت کو داؤ پہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے ہمارے ملک کو محفوظ رکھے, ہماری نوجوان نسل کو محفوظ رکھے, ہمارے مستقبل کو محفوظ رکھے, ہماری معیشت کو محفوظ رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.